لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے سفیر میں جو سرٹن امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں اور جن کا سامنا آپ کو بار بار کرنا پڑے گا جب آپ لیڈرشپ یا مینجمنٹ کے بارے میں کوئی بھی تھیوری پڑھتے ہیں، کوئی بھی کیس اسٹڈی اٹھاتے ہیں، اپنی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، یا پھر آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں ارد گرد سوسائٹی پہ کہ واٹ از ہیپننگ ان ڈفرنٹ ادر انسٹیٹیوشنز اینڈ آرگنائزیشنز اینڈ کنٹریز، not only in your country but in other parts of the world also. So آپ کو اس کے اندر جو certain terminologies ہیں، کی terminologies، leadership ہے، leaders ہے، managers ہے، management ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کے متعلق clarity بہت ضروری ہے. Leaders are with vision, with passion, with commitment. Management is just to coordinate and put all the things together towards the achievement of those goals which were set by the leaders or senior management by making best use of the resources available in efficient and effective manner. So resources are the key elements available or the tools and aids available جو اس کی مدد سے جن کو آپ استعمال کر کے آپ اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ان گولز کو حاصل کرتے ہیں. اس میں فزیکل انفراسٹرکچر تو ہے ہی امپورٹنٹ، لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہیومن ریسورس جو کہ ان فارم آف آپ کے کو ورکرز آپ کے پاس موجود ہے، یا پھر آپ کا وہ کلائنٹیل جس کو کہ آپ فائنلی اپنا آؤٹ کم یا اپنی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جن کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں. سو دیٹ کسٹمر، دیٹ کلائنٹیل از ویری امپورٹنٹ ایز اے ریسورس. And at the same time the co-workers or the team which is working with you in the organization is very important. Now the next important terminology is organization. So organization سے کیا مراد ہے؟ کیا ایک عمارت کے اندر جو ایک ٹیم کام کر رہی ہے، کوئی محکمہ کام کر رہا ہے، اس کا نام آرگنائزیشن ہے؟ کسی بھی محکمے کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب پرابیبلی نہیں ہوتا ہے، بیکاز آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اسٹرکچر، ایک ایسا سیٹ اپ جس کو ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ آپ ترتیب دیتے ہیں. اس میں اسٹریٹجی ریکوائرڈ ہو سکتی ہے جو کہ سینئر مینجمنٹ سے، سینئر لیڈرشپ سے آتی ہے. اس ترتیب کا، اس پلاننگ کا، اس لنکنگ کا ایک کے ساتھ دوسرے اسٹیپ کے ساتھ ایک سیکوینشل اپروچ کا ہونا بہت ضروری ہے. جب کسی بھی محکمے کے اندر یہ تمام تر اسٹریٹجیز، یہ تمام تر انٹریکشن، یہ سیکوینشل اپروچ، یہ پلاننگ اور یہ ایک لاجیکل انٹریکشن ہونے کی مقصدیت ہونے کا ایک عنصر موجود ہوتا ہے، تو ہم اس کو آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں. سو آرگنائزیشن میں structured, what we mean is a structured unit of people who work together and coordinate their actions to achieve a collective goal. So now you see that the people have a collective goal اور اس کو achieve کرنے کے لیے وہ ایک disciplined، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک disciplined manner میں وہ کام کر رہے ہیں، اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور وہ ریسورسز کو بروئے کار لا رہے ہیں. اب کسی بھی ریسورس کو اگر آپ کے پاس ریسورس ہے اور آپ آرگنائزیشنل پرفارمنس کو گیج کرنا، اس کو میجر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کس کے اگینسٹ کسی بھی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو میجر کرتے ہیں؟ تو obviously the answer would be that through certain kind of resources, helps, tools and aids given and provided to that group of people who working in that organization towards the achievement of certain objectives and goals. کہ آپ نے ان کو جو بھی اگر آپ گول اچیو کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ریسورسز کا ہونا ضروری ہے. سو واٹ ایور ریسورسز ور گیون ٹو دیم، آپ دیکھیں گے کہ ور دے یوزڈ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اور ناٹ، کہ ان کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کا کیا معیار تھا، کس طرح سے وہ استعمال کیے گئے. تو اب اس میں ایفیشنسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایفیشنسی سے مراد ہے کہ میئر آف ہاؤ ویل اور ہاؤ productively resources are used to achieve a goal. So کتنی اچھی طرح سے کوئی بھی ریسورس استعمال کیا گیا، کہ آپ کوئی بھی ایک گول ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ریسورس جو ایلوکیٹ کیا گیا اس کو میکسیمم یوٹیلیٹی لیول تک استعمال کیا گیا یا نہیں. سو یہ ایفیشنسی کے زمرے میں آیا کہ اگر آپ کو کہا گیا ہے فار ایگزامپل کہ گو اینڈ یو ہیو دیس 100 روپیز اینڈ یو گوئنگ ٹو بائی اے بک. سو آپ نے جو بک کی خریداری ہے اس میں وہ 100 روپیہ آپ نے کیا پیپر پیک پہ لیا، کیا ڈیجیٹل کاپی پہ لیا، کیا ہارڈ بہت مہنگی کسی کتاب پہ لیا، قرض اٹھایا، اس کی یوٹیلیٹی آپ نے صحیح طرح ریسورس کی یا نہیں کی. اور افیکٹولی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، افیکٹونیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو گولز ہیں
یا جو پرپز ہے, جو آبجیکٹیوز ہیں, وہ اپروپریٹ ہیں یا نہیں, تو کس حد تک ان گولز کی اپروپریٹنس ہے یا نہیں. فار ایگزامپل آپ کو 100 روپیہ دیا گیا اور آپ نے کتاب خریدی, تو کیا کتاب کا خریدنا جو گول سیٹ ہے وہ ایک اپروپریٹ گول تھا یا نہیں, کس حد تک وہ اس ویژن کے ساتھ میچ کر رہا تھا یا نہیں. سو یو سی دیٹ اٹ ہیز اے لنک اینڈ سیکوینس ود دا ویژن ناؤ. سو آپ کی اس ویژن اور اس پیشن کے ساتھ کہاں سے ایمرج ہوئی وہ آبجیکٹیو اور وہ گولز کہ آپ نے یہ لینا ہے, تو ان کی اپروپریٹنس کس حد تک صحیح تھی, وہ ہم افیکٹونیس میں اس کو ہم میئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں.